بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق کا تعارف۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 25 آیتیں ہیں۔ انشقاق کے معنی ہیں پھٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ سے ماخوذ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے، زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو بہرحال جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جیسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب کے بعد اپنی جنتی گھر والوں کی طرف اپنی اس خوشی پلٹے گا۔ تو ہمیں آسان حساب کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھ سے آسان حساب لے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ بس بندے کے اعمال نامے کو دیکھا جائے اور اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اے عائشہ، قیامت کے دن جس سے اعمال کے حساب کے معاملے میں جرح کی گئی تو وہ ہلاک یعنی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت مانگے گا اور وہ بھٹکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کا حال۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور رہا وہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی۔ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھٹکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اور کفار جہنم میں بھی موت کی دعائیں مانگیں گے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہ وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا، آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے، اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذابات کی شدتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے۔ شفق سے کیا مراد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نزدیک شفق سے مراد وہ اجالا ہے جو مغرب کی جانب سرخی ختم ہونے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف نمودار ہوتا ہے، اور اس اجالے کے غائب ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ہوتا اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا۔
مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا، اور یہی کثیر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا قول ہے۔ ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے تو انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان فرمایا گیا ہے، اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کفار کی سرکشی اور ان کے جھٹلانوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، آپ کو مشرکین پر فتح اور کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کا انجام بہت بہتر ہوگا۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار چونکہ انتہائی فصیح و بلیغ تھے، اس لیے قرآن سننے کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ قرآن کو اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا مان لیں، اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت درست ہونے اور احکامات اور ممنوعات میں ان کی اطاعت واجب ہونے کو جان لیا تو ان پر لازم تھا کہ وہ نبی کریم پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت کریں، اور چونکہ کفار نے ایسا نہیں کیا اس لیے قرآن سن کر سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرنا حق ہے۔ قرآن مجید سن کر سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا ان کی مذمت کرنا حق ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق 8 شرعی مسائل۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت کی آیت سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کل 14 آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، خواہ سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تیسرا پوائنٹ، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، البتہ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ چوتھا پوائنٹ، اگر اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی کہ وہ خود سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلنے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ پانچواں پوائنٹ، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، جیسے طہارت، قبلہ رو ہونا، ستر عورت وغیرہ۔ چھٹا، اگر امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس پر اور مقتدیوں پر، اور جو شخص نماز میں تو نہ ہو لیکن اس آیت کو سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اس مسئلے کا خیال بطور خاص ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جو تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، یا گھروں میں بیٹھے مرد یا عورتیں امام کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ البتہ آیت سجدہ سننے سے عورتوں پر سجدہ تلاوت اس صورت میں واجب ہوگا کہ وہ اس وقت جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہوں۔ ساتواں پوائنٹ، سجدے کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے، اور اگر ایک ہی آیت ایک مجلس میں بار بار پڑھی گئی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کے شروع اور آخر میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے